السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے پہلے دورہ ایران کے حوالے سے ایک واقعہ جو مجھے اکثر یاد آتا ہے اور میں کبھی غور کرتا ہوں وہ میں خواتین و حضرات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے وفد کے ساتھ، جس میں بہت سارے بزرگ علماء دین، سیاسی قائدین بھی شامل تھے، مشہد مقدس سے اپنے ہوٹل سے واپس تہران کے لیے روانہ ہوئے اور کوچ میں بیٹھے تھے، تو ہوٹل اور تہران ایئرپورٹ کے درمیان شاید 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس دوران ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ہم اس مرتبہ خواجہ ابا سالت کے مزار پہ نہیں جا سکے، تو افسوس کا اظہار کیا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے اندر سے بڑی تکلیف ہوئی، دل میں بڑی لگی کہ باقی حضرات تو کئی مرتبہ آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے، تو شاید مجھے زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں۔ تو خواجہ ابا سالت کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا ذاکرین سے سنا تھا کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو زہر ملی اور ان کا آخر وقت شہادت تھا، تو حضرت ابا سالت ان کے پاس موجود تھے، ان کے صحابی تھے۔ بعد میں میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ حضرت ابا سالت بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، حضرت امام کے خاص صحابی اور جرنیل بھی تھے، اور امام کی شہادت کے بعد وہ افغانستان چلے گئے، اور پھر جب امام کے بھائی نے قیام فرمایا تو وہاں سے ایک لشکر لے کر وہ مشہد آئے اور پھر حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو میری بڑی خواہش پیدا ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اس مرتبہ اس زیارت سے محروم رہا ہوں۔ تو جب ہماری بس پہنچی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے داخلی دروازے کے اوپر، تو وہاں اس بس کو روک لیا گیا، اور بس ڈرائیور نے پوچھا روکنے کی وجہ، تو جو وہاں سیکورٹی کے افراد کھڑے تھے ان کے انچارج آئے اور وہ بات کرنے لگے ڈرائیور سے۔ اب مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی فارسی میں، چونکہ نہیں سمجھتا تھا، اور دونوں کے اونچا اونچا بولنے کی مجھے آواز آ رہی تھی، تو سارے ہی جو بس میں حضرات بیٹھے تھے وہ تجسس کا شکار ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، کیا فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے کہ اندر داخلے سے روک دیا گیا بس کو۔ تو اس دوران اس نے ٹرن لینا شروع کر دیا باہر سے بس ڈرائیور نے۔ تو میں جب میرے پاس صاحب بیٹھے تھے ان سے یہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو کیوں ہمیں باہر روک دیا گیا ہے اور واپس جانے کو کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں سیکورٹی انچارج ہے گیٹ کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے کہ تہران کی فلائٹ میں کچھ دیر ہے، اس لیے وہ مشورہ دے رہا ہے ڈرائیور کو کہ جو پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ہیں، زائرین ہیں، ان کو حضرت ابا سالت کے مزار پہ لے جائے، تو جب فلائٹ تیار ہو جائے گی تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ اب جب یہ میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا کہ میں اپنے دل میں بڑا دکھی تھا، افسوس کا اظہار کر رہا تھا، اور بہت پریشان تھا کہ مجھے گزشتہ کل حضرت ابا سالت کے مزار پہ حاضری دینی چاہیے تھی، اور اندر سے میرے یہ بھی تھا کہ حضرت ابا سالت امام کے صحابی ہیں، اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ حضرت امام کے پاس ہوں گے، تو لہٰذا مجھے ان کے مزار پہ جا کے اپنی دعا بھی کرنی چاہیے تھی، حاضری بھی دینی چاہیے تھی۔ تو مختصر یہ کہ گاڑی جو ہے وہ حضرت ابا سالت کے مزار کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچے تو جب ہم اندر گئے، ہم نے 2 نوافل ادا کیے، دعا کی، تو اتنے میں ڈرائیور دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ جلدی کریں، گاڑی میں بیٹھیں،
ہمیں واپس جانا ہے۔ تو سب ذرا جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ کے، اور گاڑی جو ہے وہ تہران کے لیے مشہد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوگی اور تہران کے لیے فلائٹ ہوگی۔ تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں جو دل میں افسوس کر رہا تھا، جو دل میں دکھی تھا، غمزدہ تھا، اور پچھتا رہا تھا کہ میں کیوں نہیں گیا حضرت ابا سلط کے مزار پہ، تو یہ قبولیت کا وقت تھا، اور یہ میرے دل کی آواز کہیں سنی جا رہی تھی۔ اور پھر انتظام کرنے والوں نے اور اہتمام کرنے والوں نے اس قافلے کو تہران مشہد ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پہ روکا، فلائٹ کو لیٹ کیا، اور اتنی دیر لیٹ کیا جتنی دیر میں ہمارا قافلہ جو ہے وہ حضرت ابا سلط کے مزار پہ جا سکے، اور صرف ہم دعا وہاں کر سکیں، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ فلائٹ تیار ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سب حضرات سے اپنی زندگی کا یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعا گو ہوں کہ یا اللہ مجھے اور حضرت امام کے سارے پیروکاروں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوبارہ سے مشہد مقدس جا سکیں، شاہ خراسان والی خراسان کے دربار میں حاضری دے سکیں، اور اسی کے ساتھ ہی ان کے صحاب حضرت ابا سلط کے مزار پہ حاضری دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔